عام فہم لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک گستاخی کی جس کی بنا پر آپ کی شہادت ہوئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کے حوالے سے ہے۔ بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی پکچرز لگا کے لوگوں کو، سادہ عام فہم لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک گستاخی کی جس کی بنا پر آپ کی شہادت ہوئی۔ 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ تو میں ایک چیز بالکل واضح کرتا چلوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ لے جانے کے 6 مہینے کے بعد، اسی غم میں کہ آپ کو اپنے والد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ ہو سکا تھا۔ آپ کافی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور باپ بھی ظاہر ہے ندیوں کے سردار اور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور رحمت کا جو مجسمہ ہوں اور جو پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کر آئے ہوں، تو وہ اپنی اولاد کے لیے، جس اولاد نے ان کے رات دن چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دیکھا ہو، تو یہ بات آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہوگی ایک بیٹی کو اپنے باپ سے۔ تو اس صدمے سے آپ بیمار ہو کر آپ کی وفات ہوئی۔ اب یہ کہنا جی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ چلایا اور نعوذ باللہ آپ کے پیٹ میں کوئی حمل تھا جس کا ساکت ہو جانا، یعنی ان کا نام محسن تھا، وہ ساکت ہو گئے، اور دوسری بہت ساری باتیں، یہ ساری باتیں سرے سے من گھڑت ہیں، اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، اسے اہل سنت بالکل نہیں مانتے اور یہ تاریخ کا ہرگز حصہ بھی نہیں ہے یہ باتیں۔ تو دوستو، اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو اصل واقعہ ہے۔ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ، ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل ایک زندگی رہی ہے اور آپ کی وفات کا واقعہ تاریخ کے حوالوں میں ثابت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ کہنا کہ آپ کی شہادت ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر دروازہ گرایا تھا جس کی بنا پر آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو ایسا واقعہ دوستو نہیں ملتا۔ اور اگر اس چیز کو حقیقت مان بھی لیا جائے تو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو شیر خدا جن کو اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اگر خود سے بدلہ نہیں لیا تو خلیفہ وقت کی عدالت میں اس مقدمے کو پیش کیوں نہیں کیا، اور اسی طریقے سے بعد میں آپ خود خلیفہ بنتے ہیں اور آپ نے اپنی ہی خلافت میں جو ہے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا، اور کیوں اسی وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلکہ دور مبارک ہی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا مقدمہ درج کیوں نہیں کیا کہ میری بیوی کو آپ نے اس طریقے سے شہید کر دیا۔ تو دوستو، یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح کو کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے، صرف شیعی روایات میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی تاریخ کے کسی بھی کونے یا حصے میں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وطن سے تھیں اور آپ کی سگی بیٹی تھیں، انہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا تھا۔ تو کیا کوئی باپ اپنے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے؟ اب جی کہا یہ جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرن، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے معاذ اللہ کہ جبرن آپ کی بیٹی کو غاصبانہ طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ، یعنی کہ ایک چودراہٹ دکھائی ہے کہ کوئی چودھری اٹھ کر جاتا ہے اور جو لڑکی پسند آتی ہے وہ اٹھا کر اس کو اپنے ساتھ بغیر نکاح کے رکھ لیتا ہے اور باپ یہاں پر خاموش رہتا ہے۔ تو دوستو، یہاں باپ کوئی غریب باپ نہیں ہے، یہاں باپ کوئی کمزور باپ نہیں ہے، یہاں باپ طاقتور باپ ہے، یہاں باپ اثر و رسوخ والا باپ ہے، یہاں باپ جو ہے وہ قریش کے شیروں میں سے ایک شیر ہے جو خیبر کا در اکیلے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو دوستو، بہت ساری باتیں ہیں، اس پر بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں اس بات کو رد کرنے کے لیے، اور کہ یہ بات سرے سے ہی من گھڑت ہے۔ میں آپ کو اصل واقعے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ دیکھیں دوستو، ہمیں بات جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے کرنی ہے، نہ کہ ایک من گھڑت واقعے کی۔ آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر مکمل کر رہا ہوں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، باوالا صحیح البخاری۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی
بیوی ہیں. یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, لیکن ان کی قسمت پر ناز آتا ہے کہ آپ کے جو بابا ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں, اور جو آپ کی اولاد ہے وہ جنت کے سرداروں کی, نوجوانوں کے سرداروں کی جو ہے وہ سرداری کریں گے. اور اسی طریقے سے جو آپ کے والد ہیں وہ شیر خدا ہیں, طاقتور ہیں, جری ہیں. دوستو تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور آپ کے کان میں کچھ سرگوشی کی. وہ راز و قطار رو پڑی, پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرا دیں. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا, پہلے فرمایا کہ میرا وصال قریب ہے, اس پر میں روئی. پھر فرمایا تم میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی, اس پر میں مسکرائی. بہوالا صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابہ. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ان کی وفات کی خبر دے دی تھی. دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے والد کو یاد کر کے رو پڑتی تھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا. دوستو روایات میں آتا ہے, وہ کہتی تھی ابا جان آپ نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. یہ صدمہ ان کی صحت پر اثر انداز ہوا, صرف 6 ماہ بعد وہ شدید بیمار ہو گئیں. دوستو بہوالا طبقات الکبریٰ, یہ کتاب ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ آپ شدید بیمار ہوئی اور اس بیماری کی اصل وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور دنیا سے پردہ فرما جانا تھا. اس کے علاوہ دوستو وفات سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا اے علی میرا وقت قریب ہے, جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا اور میری قبر کو نمایاں نہ کرنا. دوستو یہ ان کی حیا اور سادگی کی انتہا تھی. روایات میں آتا ہے کہ وفات کے دن انہوں نے غسل کیا, صاف کپڑے پہنے, قبلہ رخ لیٹ گئی. اپنے گھر والوں سے فرمایا میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں, مجھے کوئی نہ ہلائے. کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی, روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو سن 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا, 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. عمر تقریباً صرف 29 سال تھی. 29 ایئرز حضرت فاطمہ کی ایج تھی جب آپ کا وصال ہوا. بہوالا البدایہ والنہایہ. دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل دیا. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھیں. رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں تدفین ہوئی. قبر کی صحیح جگہ آج تک متعین طور پر معلوم نہیں, کیونکہ یہ ان کی وصیت تھی. دوستو یہ واقعہ ہمیں ان کی عاجزی اور پردے کی عظمت دکھاتا ہے. میرے عزیزو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے. دنیا فانی ہے, صبر سب سے بڑی طاقت ہے, اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اصل کامیابی اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. انہوں نے دکھایا کہ اللہ سے ملنے کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق دے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی. امید کروں گا کہ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ایک اور ہسٹوریکل وہ واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں گا جس کا سچ آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.